أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله العظيم. سورہ قاف مکی سورت ہے، 3 رکوع 45 آیات، 395 الفاظ، 1490 حروف ہیں۔ یہاں سے 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن پاک کی 7 منزلیں بنائی تھی، تو یہ سورہ قاف سے 7ویں اور آخری منزل ہے، آخر تک یہ جائے گی۔ اس میں تقریباً 65 صورتیں ہیں اور زیادہ تر چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور اس کو مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قاف اور آگے سورہ حدید تک یہ مکی صورتیں ہیں، پیچھے 3 صورتیں مدنی گزری ہیں۔ اور مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر ان کے مضامین میں غلبہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، عقائد کی درستگی اور ان کے متعلق۔ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ قاف، تو قاف سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین تقریب فہم کے لیے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قاف سے جتنے اللہ تعالیٰ کے کاف سے نام شروع ہوتے ہیں یا ان کے اندر یا آخر میں قاف آتا ہے وہ نام مراد ہے، جیسے قادر، قدیر، مقصد، الرزاق، خالق، جن میں کاف آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مراد ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ قاف سے مراد اللہ قائم بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قاف سے مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل مراد ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت فرشتہ جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر آئے علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مراد ہے۔ اور اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ جو 606 ہجری میں، ان کا سلطان محمد غوری کے زمانے کے بڑے پائے کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت 3 قسم کی ہیں، ایک ہے جو دل سے عبادت کی جاتی ہے، اور دوسری زبان سے، اور تیسری اعضاء جوارح سے۔ دل سے عبادت کیا ہوتی ہے؟ دل سے عقائد، عقیدہ جو ہے انسان کا وہ دل سے وہ یقین رکھتا ہے، دل سے مانتا ہے۔ نیت اور ارادے جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اسی طرح دل سے قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور زبان کی عبادت یہ ہے کہ انسان زبان سے اچھے کلمات کہے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ زبان سے عبادت ہے۔ اور اعضاء جوارح سے یہ عبادت ہے کہ انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعضاء جوارح سے جھکتا ہے۔ تو قاف سے مراد قلبی عبادت ہے، یعنی عقائد کی درستگی ہے، نیت کی درستگی ہے۔ اور اس صورت میں چونکہ عقائد ہی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بڑے اجتماع والے نمازوں میں پڑھتے تھے، جیسے جمعہ، عیدین وغیرہ میں تلاوت کرتے تھے۔
ام حشام بن حارثہ ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں 1.5 سال تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائی رہی، اتنے ہم قریب تھے کہ تنورنا واحد، جس سے روٹی پکاتے ہیں وہ تنور ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ایک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس سورت کو تلاوت کرتے تھے، تو وہ فرماتی ہیں کہ آواز چونکہ میرے کانوں تک پہنچتی تھی تو میں نے آپ سے سن سن کر اس کو یاد کر لیا، سورہ قاف کو۔ اس کی تلاوت ہمیں بھی کرنی چاہیے باقی قرآن کے ساتھ۔ تو بہرحال فرمایا کہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قاف۔ اور اس کا حقیقی معنی وہی ہے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، یعنی قسم یہاں پر کھائی گئی ہے قرآن مجید کی، اور جواب قسم محفوظ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ قسم ہے قرآن کی کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور پھر نازل ہو چکا، مکمل ہو گیا صحابہ اکرام کا زمانہ، ابتدائی طور پر اس وقت جو ہے صرف ایک ہی کتاب تھی اور وہ قرآن پاک۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے حدیث کا ایک صحیفہ ملا وہ نصف صدی، پہلی صدی کے نصف کے بعد ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات 59 ہجری میں ہے، اور آپ کے شاگرد حمام بن منبع، یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے یہ صحیفہ لکھا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنتے تھے، اور انہوں نے یہ حدیث کا صحیفہ جمع کیا، حدیثیں لکھی، اور اس طرح وہ پہلی حدیث کا صحیفہ جو ہے وہ ایک شکل میں جمع ہو، کتابی شکل میں۔ ویسے تو بکھرا ہوا بڑا ذخیرہ تھا، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ پر، لیکن جو ہے کتابی شکل میں آیا۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، یعنی 3 صدی کے میں جو ہے اس وقت تک کافی سارے احادیث جمع ہو چکی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعی ہیں، انہوں نے یہ امام زہری ان کے ذمہ لگایا کہ بڑے بڑے حدیث کے جو علماء ہیں، جو حدیث کے حفاظ ہیں، وہ جا رہے ہیں، لہذا حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک تو ہمارے پاس جمع ہے۔ تو اس طرح حدیث کی تدوین کا کام شروع ہوا۔ تو بہرحال یہاں سے کتاب سے مراد ہے جس کی قسم کھائی گئی وہ قرآن ہے، کہ قسم ہے قرآن مجید کی، لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ان کے پاس، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عقل میں تو بات نہیں آتی کہ ہمارے اندر سے ایک بندہ ہمارے اندر سے ایک بندہ ہمارے اندر سے نبی بن گیا، اور وہ کہتا ہے جی وہی ہمیں ڈراتا ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو باہر سے آنا چاہیے تھا، کہ اوپر سے فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، کبھی کوئی اعتراض کر دیتا۔ تو یہ محض عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے کہ یہ کہ حالانکہ اگر یہ دیکھیں پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے، تو وہ انسانوں میں سے ہی آئے۔ تو تعجب کی کون سی بات ہے جب پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے وہ سب انسانوں میں سے تھے، انہیں اپنی قوموں میں سے تھے، تو حضور علیہ السلام بھی انہی میں سے آ گئے، تو تعجب کی کون سی یہ بات ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بس کافروں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر سے
یہ ایک ہمیں ڈرانے والا، ڈر سنانے والا آ گیا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا دوبارہ پھر جو ہے وہ لوٹنا جو ہے، تو یہ لوٹنا جو ہے بعید ہے، یعنی ہماری عقل سے بعید ہے. ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مٹی کے اندر مر گئے، مل گئے، گل سڑ گیا، جسم ختم ہو گیا مٹی میں، تو اب دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وہ تو مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے وہ انبیاء کے جسم کو کچھ کہے یا کھائے. اسی طرح شہداء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے جس کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں. عام لوگوں کے جسم جو ہے وہ مٹی کے اندر گل سڑ کے مٹی کے اجزاء بن جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے تو بعید ہے، عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب جسم سارا ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، تو اب کیسے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب ہے، جزا سزا کا سلسلہ ہے، جنت دوزخ کا سلسلہ ہے. تو ہمیں تو یہ ہماری عقل میں تو بات نہیں آتی. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں جو کوئی زمین نے ان کے جسموں سے کم کیا ہے، یعنی جو زمین نے ان کے اجزاء کو کھا لیا ہے اور وہ مٹی بن گیا ہے ان کا جسم. تو جو مٹی کا ذرہ بنا ہے ان کا جسم، ہم ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ مٹی کا ذرہ اور کہاں پڑا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سب ذرات کو اکٹھا کرے گا اور پھر جو ہے انسان کو زندہ کر دے گا. وہ اس پر قادر ہے. الا ان یحیی الموتى بلا قادرین علی ان یحیی الموتى، کہ جب ہم پہلی دفعہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کچھ نہیں تھا، کوئی ذرہ بھی نہیں تھا، تو اب تو اس کا سارا نمونہ اور اس کے ذرات موجود ہے، تو اب ہمیں اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ ایک ایک ذرے کو ہم جانتے ہیں وہ کہاں پر ہے، اور پھر اللہ حکم دے گا قیامت کے دن وہ سارے ذرات اکٹھے ہوں گے اور جمع ہوں گے اور انسان کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا. اور حدیث کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے سارے جسم جو ہے اس کو عام انسان جو ہے اس کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن دمچی کی ہڈی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے رائی کے دانے کے برابر جو ہے حیات باقی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اسی سے باقی جسم کو جو ہے اس کے ساتھ جڑ کر جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ اپنی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو ذرے کو جانتے ہیں اور ایسا وہ فرمائیں گے. لہذا اسی طرح انسان کی روح باقی رہتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے اور اس کو فرشتے قبض کر کے لے جاتے ہیں تو وہ بھی محفوظ رہتی ہے. اور جو انسان اعمال کرتا ہے جسم سے نکلتے ہیں، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، وہ نکلتے ہیں، تو وہ اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں، وہ چاہے برے اعمال ہو یا اچھے اعمال ہو. قیامت کے دن دونوں طرح کے اعمال کی جزا سزا کا سلسلہ نے رکھا ہے، تو وہ اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں. اور یہ جب یہ چیزیں محفوظ ہیں تو باقی ذرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اکٹھا کر کے پھر انسان کو زندہ کرے گا اور اس کو دوبارہ سے اٹھائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین نے کم کیا ہے ان کے جسموں میں سے. وعندنا کتاب حفیظ، اگر بالفرض یہ اس کو بھی نہیں مانتے تو ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے اور وہ لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز درج ہے، لکھی ہوئی ہے، لہذا کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. بل کذبوا بالحق لما جاءهم،
بلکہ جٹلایا انہوں نے حق کو. جب ان کے پاس حق آ گیا فہم فی امر مریج، بس وہ معاملے کے متعلق الجھاؤ میں پڑے ہوئے پریشان ہیں. مریض جو ہے وہ جو گنا باغ ہو، اتنا گنا ہو کہ ایک درخت اور ایک پودے کی شاخیں دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہو اور سخت ترین طریقے سے گھسی ہوئی ہو، تو وہ الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے. بندہ جب دیکھتا ہے اس باغ کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاخ اس درخت کی ہے یا اس کی ہے، اتنے آپس میں گھسی ہوئی ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ قیامت کے متعلق اور مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق یہ اس طرح حیران و پریشان ہے کہ یہ کیسے دوبارہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح